بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دے۔ اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، اب موت کی سختی تو برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے گا آسانہ، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے گا آسانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن
کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے یہ فرمائیں، دیوانہ ہے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اندازے ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى
الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رب کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی عنایت سے میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 271 اور 272 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم آپ احباب کے کانوں کے حوالے کروں، تمامی دوست نیت فرما لیجئے جو قرآن ہمیں کہے گا ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیس علیک، آپ پر لازم نہیں ہے ہداہم کہ آپ انہیں ہدایت دیں۔ یہ خطاب دونوں کے لیے ہے۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ پر یہ لازم نہیں ہے آپ لوگوں کو ہدایت دیں، اور دوسرا خطاب امت کے واعظین اور ناصحین کے لیے ہے کہ آپ پر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی انہیں ہدایت دیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیں۔ باقی ہدایت کسے ملتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے گا ہدایت عطا فرما دے گا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے نبی آپ صرف پیغام پہنچائیں۔ امت کے واعظین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صرف اللہ رسول کا پیغام پہنچائیں۔ ہدایت کس نے دینی ہے؟ ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بھلائی کی نیت سے۔ وما وہ کا معنی اور ہوتا ہے، ما کا معنی جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن بھلائی کی نیت سے، فالانفسکم وہ تم اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نیت بھلائی کی ہو، کس کے لیے خرچ کرتے ہو؟ اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے، یعنی تمہارا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کی نیت سے خرچ کرتے ہو، یوفا الیکم پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں اس کا، ولا تظلمون وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ کروں، ترجمہ میں نے پہلی آیت کا آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ آیت نازل کیوں ہوئی یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ آیت کا پس منظر آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، حضرت اسماء کی جو والدہ تھیں ان کا نام نقیہ تھا، نون کے ساتھ۔
نقیہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت اسلام دی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ ہے کہ جو اسلام قبول نہ کرے وہ نکاح میں نہیں رہ سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ آپ نے ناصحانہ انداز میں انہیں سمجھایا کہ اسلام کو قبول کر لو ورنہ تمہیں طلاق دے دی جائے گی، تو انہوں نے کہا جی مجھے طلاق منظور ہے۔ ان سے ایک ہی بیٹی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت ابی بکر۔ طلاق ہو گئی، اسماء کی پرورش ہو گئی، پھر اسماء کی شادی ہو گئی۔ وہ ماں بوڑھی ہو گئی جو مشرکہ تھیں، اب وہ اپنی بیٹی کے پاس آئیں کہ میرے اوپر کچھ صدقہ اور خیرات کرو، میری ضرورتیں ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تم میری بیٹی ہو، میری ضرورتوں کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ ہے، کچھ مجھے عطا کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مومنہ ہوں اور آپ اسلام میں داخل، اس وقت تک میں آپ کو کچھ نہیں دوں گی جب تک میں اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لوں، اگرچہ آپ میری ماں ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی جب تک میں رسول اللہ سے۔ ایک شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انصار مدینہ اور یہود کے دو قبیلے، جن میں سے ایک بنو ندیر تھا اور ایک بنو قریظہ، ان کے ساتھ آپس میں تعلق بھی تھا، لین دین بھی تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں آنا جانا بھی۔ اوس اور خزرج والے چونکہ مسلمان ہو گئے، جزاک اللہ خیرہ، ندیر اور قریظہ والے قبیلے مسلمان نہ ہوئے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہود، جن کو وہ پہلے سے کچھ نہ کچھ دیتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے تقاضا کیا جی ہماری ضروریات کا خیال رکھا جائے، آپ جس طرح پہلے ہمیں دیتے تھے اسی طرح نوازشات کو جاری رکھا جائے۔ انصار مدینہ، جن میں سے اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے صدقات خیرات آپ کو ملتے رہیں تو ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ مسلمان ہو جائیں۔ کیا ضروری ہے؟ پہلے آپ مسلمان ہوں گے تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا، وگرنہ معذرت چاہتے ہیں۔ انہوں نے جب معذرت کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آیت کیا آئی؟ لیس علیک ھداھم، پیارے نبی ان سے کہیے ہدایت دینا تمہارا ذمہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت دینا تم جو ان پر شرط عائد کر رہے ہو نا کہ مسلمان ہوگے تو تمہیں کیا دیں گے؟ صدقہ و خیرات دیں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں کچھ میسر نہیں آئے گا، یہ شرط اپنے صحابہ سے کہیں ہٹا دیں۔ لیس علیک ھداھم، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری، آپ کا کام ہے پیغام پہنچائیں، اللہ کی توحید بتائیں ان کو، رسول اللہ کی رسالت بتائیں ان کو، اسلام لانے کے فائدے بتائیں ان کو، اسلام نہ لانے کے نقصانات سے ان کو کیا کریں؟ آگاہ کریں، لیکن ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत अल्लाह ही देगा और उसे देगा जिसे अल्लाह चाहेगा। हिदायत कौन देगा? अल्लाह देगा, और देगा भी उसे जिसे चाहेगा उसे को देगा। आप सिर्फ पैगाम पहुंचाएं, एक बात। दूसरी बात, वमा तुनफिकू मिन खैरन, जो तुम नेकी के कामों में खर्च करते हो, फाले अनफुसिकुम, इन पर एहसान थोड़ी करते हो, अपने लिए करते हो। वो गाल समझ आई कि नहीं आई? तर्जमा मैंने पहले बताया था, पस मंज़र बाद में बता के अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि बात पूरी समझ आ जाए। ये जो तुम खर्च करते थे और तुम अब क्या कर रहे हो, उसे रोक रहे हो, इन पर थोड़ी करते थे। फाले अनफुसिकुम, ये तो तुम करते थे अपने लिए। अब तुम अगर नहीं खर्च करोगे तो नुकसान उनका नहीं होना, नुकसान किसका होना है? तो ज़ाहिर बात है, मैं एक नेकी कर रहा हूँ, मैं करता हूँ अल्लाह के लिए। आगे अल्लाह फरमाता है ना, वमा तुनफिकूना इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह, तुम्हारा मतमा नज़र क्या है? अल्लाह को राज़ी करना है। तुम्हारा मतमा नज़र क्या है? अल्लाह को राज़ी करना है। जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम करते हो तो तुम उनके लिए थोड़ी करते हो, तुम तो करते हो अपने लिए। और जब तुम खर्च कर रहे हो, ये मत देखो कि सामने काफिर है या मोमिन है, ये मत देखो कि जो सामने खड़ा है, जिसने दस्ते सवाल दराज किया है, इसके ईमान का मियार क्या है, ये मत देखो। ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। और इस तरह की शर्तें आयद करना कि तुम इस्लाम लाओगे तो मिलेगा, ये भी तुम्हारा काम। तुम्हारा काम है अपने आप को अल्लाह की बारगाह में ऊंचा करना, अपने आप को अपने रब के करीब करना। तो जब मकसद ये हो ना, तो फिर क्या किया जाए? रात के अंधेरे में बंदा निकले, सदकात की थैली पूरी उठा के निकले। अंधेरा इतना हो कि जिसे दे रहा है उसे पता नहीं है कौन है, जो ले रहा है उसे पता नहीं है देने वाला। सुबह उठे हैं, एक ने कहा जी मैंने सदका किया, एक कहता है जी मन्नू कोई दे गया, पता नहीं कौन सी। देने वाले ने जब एक दूसरे को बताया कि मुझे किसी ने दिया, तो देने वाला दिल में कहता है वो तो मैं था। ये जो निशानियां तुम बता रहे हो, ये चीज़ दे के गया है, ये कौन था? मैं था। और लेने वाला कहता है जनाब अगर आप थे तो आप तो मेरे बाप हैं। और बाप अपने बेटे को सदका खैरात, ज़ाहिर बात है दे भी तो नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के आपस में हुकूक व फ़राइज़ हैं। दोबारा वापस कर देता है, अब्बा जी अंदाज आपका अच्छा है लेकिन बंदा तलाश करिए। अंदाज आपका अच्छा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। अंदाज तो कमाल का था, लेकिन मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, इसे मुस्तहिक तक पहुँचाइए। फिर दूसरी रात भी यही होता है, फिर तीसरी रात भी यही होता है। इत्थे हुंदा कोई पाकिस्तानी ते लै के भज जांदा, कहंदा अज ते दिहाड़ी लग गई है। हैं जी, अल्लाह अकबर। 12 तुम्हारा मतमा नज़र क्या है? अल्लाह की रज़ा। इन्हें कहीं हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं है। लिहाजा जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो ये तुम अपने लिए कर रहे हो, इनके लिए। ये बात समझने के बाद एक मसला है, वो मसला मैं समझा देता हूँ यहीं पे, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, आप भी हैं, हम भी हैं, बात भी चल रही है। एक बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ हुई, उसने अपने माल से ज़कात निकाली।
اس نے بندہ تلاش کیا جسے میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مستحق اسے مل گیا، اس نے اسے زکوٰۃ پکڑائی، اب اس نے کیا ایسا کہ وہ زکوٰۃ لینے کے بعد شراب کی دکان پہ چلا جاتا ہے، جا کے شراب پیتا ہے۔ جس نے دی تھی وہ دیکھ رہا تھا، یار میں انہوں زکوٰۃ پڑھائیے، ایک ہی کر رہا اے مسئلہ سمجھانا مقصود سے، بھائی وہ کر شراب پیے، او دے نال چرس پیے، او دے نال زنا کرے، اے میری ذمہ داری، اے مسئلہ سمجھانا سی، میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں انشور کروں جس بندے کو میں دے رہا ہوں یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے اس کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، ان پیسوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا، میں نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے کہا ایسا بندہ تلاش کرو جو مستحق ہو، میں نے تلاش کر لیا، تلاش کرنے کے بعد مالک فرمایا اس مال کا اسے مالک بنا دو، یہ جو مال تمہارے پاس ہے جو تم نے زکوٰۃ سے نکالا اس کا کیا بنا دو، مالک بنا دو۔ میں نے مال اس کی ملکیت میں دے دیا، جب تک میرے پاس تھا تب تک وہ تھا زکوٰۃ، جیسے ہی میرے ہاتھ سے نکل کر اگلے کے ہاتھ میں گیا وہ زکوٰۃ نہیں رہا، وہ اس کی ملکیت ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ اس کی۔ اب جب اس کی ملکیت ہو گیا ہے تو میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ جی تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کی دکان ہے، آپ چاہے اسے کھولیں چاہے بند کریں، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب کیوں بند کی تیجے، کھولو؟ اگر کھلی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے جناب بند کرو؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا جناب بند کر دو۔ میری دکان ہے، میں جو مرضی بیچنا چاہوں، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا حلال چیز کہ جناب یہ کیوں بیچ رہے ہو، میں مالک ہوں، جو مرضی بیچوں، جو سودا مجھے اچھا لگتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کی حد کے اندر ہو، شریعت کی حد سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں مالک ہوں، اب میں نے دوسرے کو کیا بنا دیا ہے اس مال کا، میں اس کی جاسوسی نہیں کر سکتا، یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے کہ میں اللہ کا فرمان مان کر اس بندے تک یہ اللہ کی امانت پہنچا دوں۔ میں نے پہنچا دیا کہ وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ حساب دے گا اپنا جا کے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری ذمہ داری، اس لیے ایسے کبھی بھی آپ سے ہو جائے، کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے آپ سے زکوٰۃ لی، بعد میں کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے، اگلی دفعہ انہوں زکوٰۃ نہیں دیندے اسی اس واسطے کہ جناب تو غلط کام کرنا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے، ایک مسئلہ یہ تو تھا، ایک مسئلہ جو میں نے آپ کو بتا دیا جرنل، ایک مسئلہ ہے فضیلت کس میں ہے۔ جی زکوٰۃ گناہگار سے گناہگار ترین شخص کو بھی دی جا سکتی ہے، نیک سے نیکوکار کو بھی، ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی کے گناہ اور ثواب پر زکوٰۃ دینے کا معیار نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ میں کسی دیندار کی مدد کروں جس سے دین کو بھی تقویت ملے اور دیندار کو بھی ملے، یہ افضل طریقہ ہے۔ حتمی نہیں کہہ رہا میں، حتمی وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا معیار بندے کا کریکٹر دیکھنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا معیار کیا ہے؟ اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ بندہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، یہ صرف ایک ہی بات ہے۔ میرے ذمہ صرف
ایک ہی بات ہے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں میں یہ یقین کر لوں کہ یہ بندہ کیا ہے جناب، مستحق ہے. آگے وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا، کدھر رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. البتہ جہاں افضلیت کی بات ہے تو افضل یہی ہے کہ میں کسی دیندار کا انتخاب کروں اس نیت کے ساتھ کہ خالی دیندار کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ دین کا بھی فائدہ ہوگا. خالی دیندار کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دین کا بھی فائدہ ہوگا. تو اس نیت کے ساتھ افضل یہ ہے کہ آپ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا، یہ تو تھی ایک مسئلے کی بات جو درمیان میں آ گئی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اسماء نے پوچھا رسول اللہ کو کہ میں اپنی اس مشرکہ والدہ نو کچھ دے سکنی ہاں کہ اللہ دے محبوب اپنی زبان نو حرکت نہیں دیتی. اللہ نے جبرائیل نو آکھیا جاؤ انہوں نو جا کے دسو لیسا علیکا ہدا ہوں، ہدایت دینا تہاڈا کام نہیں ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا دائرہ اسلام میں. کیوں؟ ایس لئی کہ ایرے غیرے نتھو خیرے تھوڑی جمع پہ کرنے ہاں سی تے اپنے یار دے امتی پہ لبنے ہاں. تو بندہ اسی لینے ہاں چون کے، ہم نے اپنے محبوب کا امتی بنانا ہے نا. اس نے ہمارا اور ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے. وہ جس کے مقدر اچھے ہوں گے، جو ہمارے معیار پر پورا اترے گا اسے ہم ہدایت دے دیں گے، جو نہیں اترے گا اسے ہم قبول ہی نہیں کرتے. تم زبردستی کیوں سے لا رہے ہو جی؟ کوئی ہدایت مقدر ہے چوندی تے ابو لہب نو لب نہ جاندی، مل جاتی نا. حضرت سلمان فارسی فارس تو اٹھے، بلال حبشی حبشہ تو اٹھے، اللہ نو پسند سی اوتھے تکر پہنچ گئے جتھے جانا سی جی. اللہ نو پسند نہیں آیا بندہ رسول اللہ دے گھارے چ رہندا سی، صبح شام ملاقات ہوندی سی، ہر چیز اپنی اکھاں نال ویکھدا سی. اللہ نو پسند نہیں سی کہ یہ ساڈا ہوئے. گل سمجھ آئی؟ ہدایت نہیں ملی تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اس بنیاد پر کسی کا رزق بند نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. اب میں دوسری آیت تلاوت کروں، سبحان اللہ. اگلی گل سنو. للفقراء الذین، اے دسن تو بعد کہ کافر رشتہ داراں نو اپنے مال تو محروم اس واسطے نہ کرو کہ کافر نے. گل سمجھے؟ اپنی خیرات تو اپنے صدقات تو کافراں نو اس واسطے محروم نہ کرو یہ کافر ہیں. کیوں؟ اس لئے کہ ہدایت دینا اللہ دا کام ہے، تہاڈا کام نہیں. رہا مسئلہ یہ کہ تسی جو خرچ پہ کر دیو انہاں واسطے توڑی پہ کر دیو، فَالِ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے لیے کر رہے ہو. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب دوسرا مسئلہ سنیے جی. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، اللہ فرماندہ ہے فقیر او لوگ نے، فقیر وہ لوگ ہیں احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے وضاحتاً. میں دسیا سی نا مسئلہ وہی ہے جڑا میں پہلے، لیکن فضیلت آگے آ رہی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. فقیر وہ ہے للفقراء الذین احسروا فی سبیل اللہ، فقیر وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں یا روک دیے گئے ہیں یا روک گئے ہیں. کوئی بندہ پڑھدا ہے اپنی چاہت نال دین، کسے بندے نو زبردستی بٹھا کے پڑھایا جاندہ ہے جی.
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4-5 ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾکہ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮਸਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ کہ نہیں قرآن پاک دی ایک آیت رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ سکھ گیا دنیا و ما فیہا تو بہتر ہے، دنیا و ما فیہا تو بہتر ہے، تے اے سون تو بھی زیادہ بہتر ہے قرآن پاک دی آیت سکھنا۔ للفقراء الذین، اللہ فرماندا ہے فقیر وہ لوگ نے احسروا فی سبیل اللہ جنہاں اپنے آپ نو اللہ دے رستے تے روک دیتا، جنہاں اپنے آپ نو اللہ دے رستے تے، میں وہ دی ایک مثال تو انہوں سمجھانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں شخصیات کاروباری تھیں۔ یہ تینوں شخصیات کاروباری شخصیات تھیں۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ مدینہ میں آگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا جی میں بھی تجارت کرنی ہے، اے جڑا برادرانہ حصہ تسی منو دے رہے ہو اے میں نہیں لینا، منو بازار دا رستہ دسو، میں اپنا رزق پہ لبنا ہے آج۔ وہ بھی چلے گئے رزق کے پیچھے۔ نبی نے منع نہیں کیا، رزق کمانا بری بات بھی نہیں ہے، کسی کو نبی پاک نے کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ اتھے سن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس جگہ پہ موجود تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس جگہ پر موجود تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاہتے تو کام کاروبار وہ بھی کر سکتے تھے، چاہتے تو کوئی نہ کوئی کام، بڑی دکان نہ صحیح چھوٹی موٹی چھابڑی لگا کے رزق بندہ کما ہی لیتا ہے، کیوں جی؟ کر سکتے تھے نا۔ احسروا فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا نہیں اسی اپنے آپ نو اللہ دے رستے چ روک لیا ہے، تسی کام کرو اسی دین سکھ لینے ہاں، تسی تم کام کرو ہم، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر جڑا کوئی تسی سکھو شام نو سانو دس دیا کرنا، جو کچھ تم سیکھ لو رسول اللہ سے دن کو وہ رات کو ہمیں سکھا دیا کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی رات تہاڈیاں ضرورتاں اسی کما ہی رہے ہیں، جتھے اپنے بچیاں نو پال رہے ہیں اتھے تہاڈی روٹی بھی بنا ہی لیں گے۔ تو گل سمجھ آئیے؟ اللہ نے فرمایا فقیر وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکا ہے وہ اس بات کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ زمین میں کاروبار کریں، اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ کاروبار کریں۔ کیوں؟ کاروبار کریں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ دین سیکھیں گے تو کاروبار کب کریں گے؟ وہ استطاعت نہیں رکھتے فی الارض، زمین میں کہ وہ کیا کریں؟ دربن کام کریں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اہل جملے تے ذرا غور فرمائیو، اللہ فرماندا ہے انہاں دی ظاہری حالت دیکھ کے نا لوگ انہاں نو غنی سمجھدے نے، اس واسطے کہ منت تعفف و سوال کسے تو نہیں کرتے، وہ مانگتے کسی سے نہیں ہے، سوال نہیں کرتے، اپنے آپ کو صاف بھی رکھتے ہیں، ستھرا بھی رکھتے ہیں، پاک بھی رکھتے ہیں، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ امیر ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، لوگ انہاں نو سمجھدے نے کہ بندہ کیے او دی ظاہری حالت تو کی ظاہری حالت کی ہے، من التعفف،
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਤਾਰਿਫੁਹੁਮ ਬਿਸੀਮਾਹੁਮ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ नहीं है। ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جناب لا یسألون الناس الحافا، اور ان کی خصوصیت یہ ہے وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں کہتے یار منو دئی، وہ بازار چ منگن والے آندے ہوندے نے نا اللہ دے ناں تے مائی معاف کر، بندہ ادھر دے دے پھر ادھر دے کے وہ کھڑی ہے اللہ دے ناں تے تینوں کیا نہیں معاف کر، وہ جاندی نہیں جدوں تیکر انہوں مل نہیں جاندا۔ ادھر دینداراں دا کی دسیا، وہ اس طرح چمٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وما تنفقوا من خیرن، باقی جو کچھ تسی جڑے کام وچ خرچ کر رہے ہو، جس نیت نال خرچ کر رہے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ دے تو واقف ہے، اللہ دے تو واقف ہے۔ تے جدوں کھولاں گے ترازو لاواں گے پھر دساں گے کہ تسی ثواب دے مستحق ہو یا عذاب دے مستحق ہو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ آیتیں دو میں نے پڑھی ہیں، جس کو نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اے میں کیوں پڑھیاں نے؟ یہ دے جو دو چیزاں سمجھانا مقصود ہے۔ ٹائم ہو تو نہیں گیا؟ یہ سامنے والی گھڑی بند ہے کیا؟ یہ بند ہے؟ اچھا جی، 3 منٹ میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ کہیں۔ سامنے والی گھڑی کا سیل بھی ڈالیں حضرت صاحب جہاں پہ بھی تشریف فرما ہے، یہ ان سے گزارش ہے کیونکہ اسی گھڑی پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنا باقاعدہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ یہ جو بیکاری پیشہ ہے یہ باقاعدہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ اس سے اللہ نے بھی منع کیا، اللہ کے رسول نے بھی یہ سمجھانا مقصود تھا۔ دوسرا، اپنے صدقات کن کو دینے ہیں یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، یہ بھی ایک زمانہ تھا جب لوگ اپنی زکوٰۃ صدقات مدارس میں دیتے تھے، تب مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے علماء جب گھر جاتے تھے نا، وہ کلا بندہ نہیں سی ہوندا، اٹھاں تے انہاں دیاں کتاباں بھی لدیاں ہوندیاں سن، ہیں جی، عالم بھی بڑی چوٹی کے ہوتے تھے، فکر معاش سے بھی کیا ہوتے تھے۔ اور ہم نے جب سے ان کو پالنا شروع کیا اس مافیا کو، مدارس برباد ہو گئے۔ کئی مدارس اس وجہ سے بند ہو گئے کہ دینے کے لیے استاد کو تنخواہ نہیں ہے۔ سوچ رہے سن رہے ہو؟ کئی مدارس اس وجہ سے بند ہو گئے کہ طلباء کو دینے کے لیے کھانا نہیں ہے، انہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے، رہائش دینے کے لیے انتظامیہ کے پاس، اور جس کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ اسی تے دے دیتی ہے زکوٰۃ۔ دو مسئلے میں نے بتائے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ان بھکاریوں سے ہمیں جان، ویسے گورنمنٹ کے طور پہ بھی یہ بین ہے، وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کرتی نہیں ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارے اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہی ان سے وصولیاں لیتے ہیں، باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں، کروڑ کروڑ روپے کا ایک ایک ٹھیکہ بکتا ہے کہ فلاں ایریا فلاں کو دیا، فلاں ایریا او والا ادھر نہیں آ سکتا، اے والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ بن چکا ہے باقاعدہ، اور انہوں نے جو کیا ہے نا معاشرے کے ساتھ وہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اس کا نقصان جہاں پہ ہوا ہے، دین کا نقصان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کئی مدارس اس وجہ سے بند ہو گئے کہ لوگ اب ان کو دیتے ہیں، مدارس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ جتنی بھی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان میں زیادہ تر ہاتھ انہی کا نکلتا ہے۔ یہ معلومات کلیکٹ کرتے ہیں وہاں کھڑے رہ کر،
دیکھنے والے کو شک نہیں ہوتا, آگے جا کے معلومات مہیا کرتے ہیں اور شام کو وہاں واردات ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ, یہ جو جتنے بھی چھوٹے بچے ہمارے ہاں اغوا ہوتے ہیں, پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو مختلف معذوری میں ڈال کر کسی نہ کسی اشارے پہ کھڑا کیا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک سے اغوا ہوئے تو کسی اور ملک میں بھیجے جائیں گے, ادھر سے جو اغوا ہوں گے وہ ادھر لائے جائیں گے تاکہ پتہ ہی نہ چلے ایک کون ہے. یہ جو بچوں کے اغوا کے واقعات آپ سنتے ہیں, زیادہ تر یہی لوگ ملوث ہیں جو کیا کرتے ہیں, اس طرح کا کاروبار جن کا پیشہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لینڈ کروزروں پہ بندے مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں ملتان کے ایک بندے کی ہم نے سنی تھی جناب, اس کے پاس لینڈ کروزر بھی تھی اور تقریباً کوئی 3 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور 25 ایکڑ کا وہ ذمہ دار ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی ظاہری حالت آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کر آتا ہے کہ دیکھنے والے کا دل کرتا ہے جناب اللہ دینا آتے ہی دینا نا, انہوں ہی دے چھڑو. جبکہ میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں, اللہ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نا, یا تو اللہ نے کہا دیندار کو دو, یا پھر اللہ نے کہا ہے والے ذیل قربا, قریبی رشتہ دار کو دو. یہ والے ذیل قربا کی تفسیر جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے, ایسے بندے کو دو جسے تم ذاتی طور پہ جانتے ہو. ایسے بندے کو دو جسے تم ذاتی طور پہ جانتے ہو. جسے ذاتی طور پہ نہیں جانتے اسے دینے کا حکم ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, میں ایک حدیث پڑھ کے اجازت لینا جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت عوف بن مالک, سبحان اللہ نہیں آکھی تسی, وہ فرماندے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی 7 بندے بیٹھے ساں, 8 ساں یا پھر 9 ساں, تعداد بھول گئی ہے, 7 سی 8 سی یا پھر, کیا کمال صحابہ کی سچائی ہے. بس انہی سی 7 سی 8 سی یا پھر 9 بندے بیٹھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ, کیا تسی اللہ دے رسول دی بیعت نہیں کرنی؟ تسی اللہ دے رسول دی بیعت نہیں کرنی؟ میرے دل وچ خیال ہے بیعت تے ہونے کر کے بیٹھے ہیں جی, بیعت اسی ہونے کر کے بیٹھے ہیں. اللہ دے رسول نے پھر پوچھا جناب, اسی پھر ہاتھ اگے کر دیتے, کرو جی یا رسول اللہ سانو بیعت کرو. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ, اس گل تے بیعت کرو کہ تم عبادت جب بھی کرو گے صرف اللہ کی کرو گے. عبادت جب بھی کرو گے کس کی کرو گے؟ صرف, اونچی بولو, عبادت جب بھی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی. وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, عبادت میں اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, پہلی گل. دوسری بات رسول اللہ نے فرمایا وعدہ کرو وَتُصَلُّوا صَلَوَاتِ الْخَمْسِ, 5 نمازاں پورے ٹائم تے پڑھو گے. 5 نمازاں, جڑے پریشان بیٹھے نے وہ ایک دفعہ بولو 5 نمازاں پوریاں پڑھو گے. اگلی گل وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا, ترجمہ دسا, جو کچھ قرآن چو پڑھو یا میری زبان تے سنو, اطیعو اودی اطاعت کرنی ہے. کنیاں گلاں ہوئیاں جیتے ہوتے بیعت ہو رہی ہے. بیعت کناں گلاں تے ہو رہی ہے؟ پہلی گل جدوں عبادت کرنی اودے نال کسے نو شریک. دوسری گل 5 نمازاں پوریاں ٹائم تے پڑھنیاں. تیسری گل اللہ دا فرمان سنو یا رسول اللہ دا سنو, جدوں سن لو تے اطیعو, پھر او دی اطاعت کرو. اے نہ کہو اے میرے واسطے نہیں فلانے واسطے, اے میرا کام نہیں ہے فلانے دا ہے. جدوں سن لیا تے پھر سارے دا کام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آخری بات جس پر رسول اللہ نے بیعت کی, وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا, اللہ تو علاوہ لوگاں کو سوال نہیں کرو گے. اللہ تو علاوہ سوال دا مطلب وہی ہے
کہ تسی کسے کول بھیک نہیں منگو گے۔ رسول اللہ نے دے کی کیتی باقاعدہ بیعت کی بیعت کی اگے فرمایا فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ يَسْكِتُ صَوْتَهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَن يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ۔ چنانچہ او جڑے 7 بندے بیٹھے ساں اسی 8 ساں یا اسی انہوں نے اتھے بے کے نیت کیتی اج تو بعد ساڑی اپنی کوئی چیز تھلے بھی ڈگ پوے کسے نو کہنا نہیں چک دیں اسی آپ ہی چکنی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ لوگوں سے مانگنا تو دور کی بات ہے، کسی سے ہیلپ کے لیے یہ کہنا یار اٹھائیں ذرا، ہم نے یہ بھی نہیں کیا۔ اوف بن مالک فرماندے نے زندگی بھر 89 چوں کسے بندے نے اے کام نہیں کیتا۔ 89 چوں زندگی بھر کسے بندے نے اے کام نہیں کیتا۔ اللہ کریم سانو بھی توفیق دے تے سانو بھی ہدایت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا